سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے اپنے وجود کے اندر کیا چل رہا ہے، بلکہ سائنس تو یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ سب اس لیے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، اپنے رب سے غافل ہو جائے؟ کیا وہ سائنس ہی ہے جس کی وجہ سے آج انسان اپنے رب کا انکاری ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ کیا ہمارا رب بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سائنس کو پڑھیں گے تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی، آئیے دیکھتے ہیں. یہ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کا مقصد کیا، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدل بدل میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور شپس کے اندر جو سی کے اندر سیل کرتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے نازل ہونے کے اندر جس سے اللہ تعالیٰ پھر مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. وبث من کل دابہ، اور پورے روئے زمین کے اندر ڈفرنٹ طرح کے جو کریچرز اس نے پھیلا دیے ہیں اس کے اندر. وتصریف الریاح، اور ونڈز کے اندر، ہواؤں کے اندر. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو اس نے بادلوں کو مسخر کر دیا اس کے اندر. لآیات لقوم یعقلون، وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آیات ہیں. اور آیت کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں آسان کر کے، ایسی ایک میریکولس نشانی جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے. آسان زبان میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں پہ جو میں نے تمہیں لسٹ گنوائی ہے، ان سب چیزوں پہ اگر تم غور کرو گے تو اس کو دیکھ کے تمہیں میں یاد آؤں گا. یعنی یہ میرے قریب آنے کا ذریعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ لقوم یعقلون، وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ جو کہ بہت ہی مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. یعنی اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، یہ سمجھنا چاہتے ہو اچھی طرح سے کہ تمہارا الہ، ہمارا معبود ایک ہی اور وہ اللہ ہی ہے، تو ان چیزوں کے اندر غور کرو. ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں جو تمہیں اس بات سے جوڑ دیں گی. اب میں سائنسز کے نام میں اتنا اچھا نہیں ہوں، بٹ فیو گوگل سرچز جو میں نے کی ہیں کہ ان میں سے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گنوائی ہے وہ ایک نشانی ہے ہمارے لیے. اور وہ نشانی کیا ہے؟ تو پہلی چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق، اسٹڈی آف دا یونیورس، اس کو کاسمولوجی یا ایسٹرونومی کہا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہم نے کہا کہ رات اور دن کی آلٹرنیشن، اس کو ایسٹرونومی شاید کہتے ہیں. پھر شپس کی اسٹڈی، میریٹائم، یہ علیحدہ سے ایک سائنس ہے. پھر اسی طرح زمین اور آسمان کے اندر وہ جو زمین کے اندر جو ڈفرینٹ طرح کے کریچرز پھیلا دی ہیں، اس کو ارتھ رین فال اینڈ کلائمیٹولوجی، یعنی وہ جو آسمان سے پانی نازل کرنا اس کے اندر. پھر جو زمین کے اندر ڈفرینٹ طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا، پیلنٹولوجی اس کو کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو ونڈز کی ڈائریکشن اور بادلوں کی اسٹڈی، اس کو نیفالوجی اور اینیمیٹولوجی کہتے ہیں. یعنی یہ ایک سائنس نہیں ہے بلکہ ڈفرینٹ سائنسز ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سائنسز کو پڑھ کے تمہیں میں یاد آؤں گا، تم میرے قریب ہو جاؤ گے. اس طرح یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی آیات میں سے یہ ہے کہ اس نے تم سے ہی ایک تمہارا جوڑا بنایا، تمہارا پیر بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اور آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کیسے مردوں کے اندر، میلز کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہیں جن کو پھر فیمیل کمپلیٹ کرتی ہے، فیمیل کے اندر کچھ چیزیں نہیں جو ان کو میل اور یہ کیسے ان کا ملنا، اکٹھا ہونا پیرنٹنگ کے لیے ضروری ہے.
ایک اچھے انسان کو، ایک کریکٹر والے انسان کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں مل کے کام کریں، اس کے اندر نشانی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ پورا پروسیس بیان کرتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھر وہ چشموں کی صورت میں پانی لے کے آتا ہے، اور پھر وہ سارے کے سارے پھل اس میں اگتے ہیں، اس میں انار ہیں، انگور ہیں۔ پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ جب یہ پھل پکیں، ان کے رائپ ہونے کے اوپر غور کرو، اس کے اندر مومنوں کے لیے آیات ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی، پھلوں کے اندر، یعنی اب یہ کون سی سائنس ہے کہ خود اندازہ لگا لیں، میرے خیال میں اس کو بایولوجی کے اندر کوئی برانچ ہوتی ہے پلانٹس کی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ آ جائے گی۔ پھر انسان کی اپنی اسٹڈی چل رہی ہے، وہ سائنس ہے، اس کے اندر زیادہ نشانی ہے۔ ایمبریولوجی کا پورا پروسیس بیان ہوا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ بچہ کیسے ماں کے پیٹ میں وجود پاتا ہے اور پھر وہاں سے باہر آتا ہے، یہ سب کچھ بیان ہوا ہے اس کے اندر، اس کے اندر آیات ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں کی، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین اور آسمان کے اندر مومنوں کے لیے آیات ہیں۔ جو مومن انسان ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز میں آیات ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ یعنی اب ان سب آیات کو سن کے خود فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سائنس دور لے کے جا رہی ہے، قریب لے کے جا رہی ہے، یا سائنس پڑھنے کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الحاد کی طرف لے کے جائے گی۔ لیکن پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ خدا کے انکار کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ لوگ جو واقعی تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، جن کو یعنی یہ ساری کی ساری آیات کس کو نظر آئیں گی؟ ہر ایک کو نظر آئیں گی؟ نہیں، یہ اس کو نظر آئیں گی جو جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، یہ اس کو نظر آئیں گی جس کو زندگی کا مقصد کلیئر ہے۔ وہی ساری باتیں جو ہم پچھلی ایپیسوڈز میں کر چکے ہیں، جس کو یہ سارا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ زندگی کیا ہے، اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے، میں کون ہوں، اس کو ان چیزوں میں آیات نظر آئیں گی۔ تو آج کے بعد جب سائنس پڑھیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جب پڑھ رہے ہیں، تو یہ نوٹ کریں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو، ایک چھوٹی سی ویو جو نظر بھی نہیں آ رہی، اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، ان کے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی کہ آج میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بایولوجی پڑھیں، ایمبریولوجی پڑھیں تو دیکھیں کہ انسان کو کیسے ایک مردہ قسم کا ڈراپ، اس سے اللہ نے انسان کو زندگی بخشی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس پہ غور کریں، کیسے یہ اللہ کا آپ کو جوڑے گی۔ آپ اسٹڈی آف یونیورس کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا سیارہ جس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو ہم اکڑ کیسے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کی ڈفرینٹ سائنسز میں آپ انوالو ہوتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، آپ اللہ کے مزید قریب ہوتے جائیں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رب کون ہے، اللہ کی معرفت تو ہو، یہ ذہن میں تو ہو کہ یہ پتہ ہو کہ سب کو تخلیق کرنے والا، سائنس کا، ان سب چیزوں کا سائنس کو بنانے والا ہی وہ ہے۔ اس بات کی تو لاجک ہی نہیں بنتی یہ کہنا کہ سائنس تو اللہ کی تخلیق ہے، اس کے یہ لاز بنانے والا کون ہے سائنس کے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان لاز کو پڑھو گے، ان سائنسز کو پڑھو گے تو میرے مزید قریب ہو جاؤ گے۔ سو لیسن کیا ہے کہ جو بھی سائنس جب پڑھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، یعنی سائنس کی آنکھ کے ساتھ ساتھ یہ رب کی آنکھ، وحی کی آنکھ، اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ جب بھی کوئی سائنس کی چیز پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا خالق اللہ ہے، اور جب بھی کوئی لا پڑھ کے ایک دم سے انسان میسمرائز ہوتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو ساتھ ہی الحمدللہ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ اس کا خالق وہی ہے۔ سو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ سائنس اصل میں، سائنس کے اندر آیات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے میں اللہ سے مزید جڑ جاؤں گا، تو ہم سائنس کو بھی اور زندگی کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔